جی فخر، کیسا دیکھ رہے ہیں اگینسٹ زمبابوے سیریز؟ ابھی T20 ٹورنامنٹ ہوا، اس کے بعد اب آپ نے پریکٹس میچز کھیلے اور آگے اب سیریز سٹارٹ ہونے جا رہی ہے، کیسا دیکھ رہے ہیں تھوڑا ہمیں بتائیے گا پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب کو السلام علیکم۔ اور بہت اچھا دیکھ رہا ہوں۔ دیکھیں ڈومیسٹک کافی عرصے بعد ہم لوگ ڈومیسٹک کرکٹ کھیل رہے تھے، اور ابھی جیسے زمبابوے آ رہی ہے تو یہ ایک اچھا سائن ہے، کیونکہ جس طرح کے حالات چل رہے تھے کورونا کی وجہ سے آلموسٹ پوری دنیا ہی بند ہو گئی تھی، لیکن کرکٹ کی شروعات ہو رہی ہے انٹرنیشنل کرکٹ کی پاکستان میں کافی عرصے بعد، تو یہ ایک اچھا سائن ہے۔ اور انشاءاللہ ہم لوگ اپنی پوری کوشش کریں گے کہ ہمارے جتنے بھی کرکٹ کے کو پسند کرنے والے ہیں ان کو ہم لوگ انٹرٹین کریں۔ فخر اپنا ذرا بتائیے گا پریکٹس میچز سے کتنا فائدہ ہوا، کیونکہ لاسٹ میچ میں آپ سے رنز بھی اچھے ہوئے، سیکنڈ پہ بھی، تو کیسا دیکھ؟ دیکھیں چونکہ ابھی ہم لوگ T20 کھیل رہے ہیں، اور T20 اور ون ڈے کا کافی ڈفرینس ہوتا ہے، تو اس میں تو سارے کہ ون ڈے کرکٹ تھوڑی ڈفرینٹ ہے T20 سے، لمبا فارمیٹ ہے، تو جو ہمارے پریکٹس گیمز ہوئے ہیں اس میں بہت فائدہ ہوا ہے، اور جس طریقے سے ہم لوگوں نے ٹریننگ کی، 2 پریکٹس میچز کھیلیں، تو وہ ایک اچھا سائن تھا، اور سارے لڑکے کافی اس کے بعد کافی بہتر فیل کر رہے تھے، کیونکہ ہم لوگ اتنے عرصے سے ون ڈے کرکٹ کھیلے بھی نہیں۔ لاسٹ ٹائم میرے خیال میں ہم لوگ سری لنکا کے اگینسٹ کھیلے تھے کراچی میں، تو بہت فائدہ رہا ہے ہمارے جو 2 پریکٹس میچ ہوئے ہیں۔ جی تھینک یو۔ ہم کوشچن آنسر سیشن کی ضرورت۔ جی موئی بھائی آپ کوشچن کریے گا، دین شام اینڈ دین عارفہ پلیز۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ ماشاءاللہ بڑا اچھا آپ کا T20 کیا، بڑا سکور کیا آپ نے، بیٹسمین آف دا ٹورنامنٹ ہوئے، بلکہ پلیئر آف دا ٹورنامنٹ بھی ہوئے، تو اس کے بعد آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کو اب ون ڈے میں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو چانس دینا چاہیے، یہ چانس ملے گا؟ T20 میں تو ظاہر آپ ہوں گے، لیکن ون ڈے کی ٹیم میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک اس خاص کر اس فارم کو کنٹینیو کرتے ہوئے آپ کو اب چانس دینا چاہیے؟ دیکھیں میں تو جو پاکستان ٹیم لاسٹ 2 ون ڈے کھیلی تھی میں اس کا بھی حصہ تھا، اور جو ہمارا ٹاپ آرڈر ہے، جس طرح ہم لوگ 3-4 ہیں، جیسے عابد علی، امام الحق، بابر اعظم اور میں، ہم 4 کافی لمبے ٹائم سے ایک ساتھ کھیل رہے ہیں، تو بالکل دیکھیں میں اپنی طرف سے یہی ٹریننگ میرے ہاتھ میں ہے، اور اپنی جتنی محنت ہم لوگ کرتے ہیں وہ میں کروں گا، اور باقی آن دا ڈے اگر میں کھیلتا ہوں یا کوئی بھی کھیلتا ہے تو ہم لوگ یہی کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اپنی ٹیم کے لیے پرفارمنس دیں، تو یہ تو آن دا ڈے ہی پتہ چلے گا، لیکن میں اپنی پوری تیاری کر رہا ہوں۔ شکریہ۔ جی عارفہ اینڈ دین احتشام۔ احتشام بھائی آپ کر لیں، پھر عارفہ پلیز کریے گا۔ جی فخر السلام علیکم۔ پوچھنا یہ تھا کہ ٹیم کی کارکردگی کے علاوہ آپ کی جو ذاتی کارکردگی ہے اس میں بھی تسلسل جو ہے اس کی کمی پائی جاتی ہے، اور کریٹکس کافی اس چیز کو لیتے ہیں، تو کیا کوئی خاص ابھی تیاری کی ہے کہ جو فارم ہے اس کو برقرار رکھا جا سکے؟ دیکھیں آپ نے صحیح بولا، کریٹکس جو ہوتے ہیں وہ تو اور وہ لازمی ہوتے ہیں، وہ ایک میرے خیال میں ہم جو کرکٹرز ہیں یا جو جتنے پلیئرز ہوتے ہیں ان کے لیے کریٹکس بہت معنی رکھتے ہیں، اور اگر کریٹکس نہ ہو تو ہم لوگ اس طریقے سے اپنی مطلب فائٹ نہیں کرتے ہیں، تو یہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ باقی تسلسل تو آپ نے صحیح بولا، کافی ٹائم سے اس طرح ہے، لیکن میں کافی ورک کیا ہے میں نے لاک ڈاؤن میں بھی، پھر UK ٹور پہ بھی جب میں ٹیم کے ساتھ رہا تو میں نے کافی کام کیا خود پہ، اور دیکھیں میں جس طریقے سے کھیلتا ہوں میرا ایک اپنا سٹائل ہے، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنی ٹیم کو مطلب تیز سٹارٹ دوں اور تیز رن سکور کروں، کیونکہ میرے ساتھ باقی لڑکے ہوتے ہیں جو میں کرکٹ کی یہ بات کر رہا ہوں، تو وہ لمبا کھیلنے والے ہوتے ہیں، تو میرا رول بھی یہی ہوتا ہے کہ میں تیز سٹارٹ دوں، اس میں
آپ رسک لیتے ہیں زیادہ، تو اگر آپ رسک زیادہ لیتے ہیں تو اس میں اپس اینڈ ڈاؤن آتے رہتے ہیں. لیکن میں اپنے جو کوچنگ سٹاف ہے اور پہلے میکی تھا، ابھی مصباح بھائی ہیں، تو وہ لوگ جس طریقے سے مجھ پہ مطلب اعتماد کرتے ہیں، تو میں کوشش کروں گا کہ جو میرے جو فیلئر زیادہ ہوتے تھے میں ان کو کم سے کم کروں اور اپنی ٹیم کے لیے انشاءاللہ کنسسٹنسی کو میں اپنے اندر لاؤں. جی عرفہ، دین عباس شبیر اور پھر انس پلیز. السلام علیکم فخر. عرفہ فیروز فرام جیو نیوز. فخر، آپ کی لاسٹ ایئر سے اگر پرفارمنس دیکھی جائے تو اس میں کافی بہتری ہمیں دیکھنے کو ملی ہے. وہ چیز کیا تھی؟ پہلے ہم دیکھتے تھے کہ جب پرفارمنس آپ کی نیچے آ رہی تھی تھوڑی سی تو اس میں آپ کافی آ کر جلد بازی آپ دکھاتے تھے، لیکن ابھی انگلینڈ ٹور پہ ہم نے دیکھا ہے اور نیشنل T20 کپ میں ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کی جو بلے بازی اس میں تھوڑا سا ٹھہراؤ ہمیں دیکھنے کو ملا اور آپ نے پھر لمبا سکور بھی کیا ہے. تو کیا یہ ٹیکنیکل آپ نے تھوڑا سا اپنا چینج کیا ہے؟ یونس بھائی کے ساتھ کوئی کام کیا ہے؟ مصباح بھائی کے ساتھ کچھ کام کیا ہے؟ اور دوسرا سوال آپ سے، زمبابوے آ رہی ہے، زمبابوے کے خلاف آپ نے 200 کیا ہوا ہے، تو اس بار بھی کوئی ورلڈ ریکارڈ مارنے کا کوئی پلان ہے؟ دیکھیں مصباح بھائی اور یونس بھائی کے ساتھ تو کیونکہ وہ ہمارے ٹیم کوچز ہیں تو ان کے ساتھ تو کام میں نے کافی کیا اور چلتا رہتا ہے. اور لیکن میں نے اپنی طرف سے کوشش یہ کی ہے کہ جو 4 ڈے کرکٹ ہے، ریڈ بال کرکٹ کے لیے میں نے زیادہ کام کیا ہے، کیونکہ ریڈ بال کے لیے جب آپ پریکٹس کرتے ہیں اور آپ خود کو تیار کرتے ہیں تو آپ کی ٹیکنیک امپروو ہوتی ہے. تو میں نے اپنی جتنا ٹائم ملا تھا اسپیشلی لاک ڈاؤن میں، تو میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ میں ریڈ بال کے لیے کام کروں. پھر جب انگلینڈ ٹور پہ بھی گئے جیسے آپ نے بتایا، تو وہاں پہ بھی ہمارے تقریباً شروع کے 1-1.5 مہینہ ہمارا ریڈ بال کا ہی رہا. وہاں پہ ہم لوگوں نے ریڈ بال ہی کرکٹ کھیلی، تو اس سے کافی فرق پڑا ہے. اور میری یہی کوشش ہے اور خواہش بھی ہے کہ میں اسی طریقے سے کام کروں اپنے میں. اور باقی آپ نے زمبابوے کی بات کی، تو دیکھیں میری اپنی پوری کوشش ہوگی کہ میں جتنا بھی کھیلوں اور تو لمبے سے زیادہ سکور کروں. اور وہ تو اگر آپ کا دن ہو تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہو، تو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں کوئی ورلڈ ریکارڈ بناؤں گا، لیکن یہ ہے کہ آپ کوشش کر سکتے ہیں، اور اگر میرا دن ہوگا تو انشاءاللہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. جی حسیب صاحب آپ کوشچن کرے گا، دین انس اینڈ دین علی. حسیب صاحب آپ کا مائک میوٹ ہے، پلیز کوشچن کریے گا. حسیب صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی، ہم نیکسٹ کوشچن پہ جاتے ہیں، واپس آتے ہیں. جی انس آپ پلیز کریے گا، دین علی. فخر، جیسے ہم نے دیکھا ہے نیشنل T20 کپ میں کافی زیادہ نئے بیٹسمین سامنے آئے ہیں اور کافی جو ہے وہ ہائی لائٹس ہوئے ہیں، ٹیلنٹ بھی سامنے آیا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اپنی جگہ بنانے میں مشکل ہوگی اور ڈبل محنت کرنا پڑے گی، کیونکہ T20 میں تو کافی زیادہ کمپٹیشن ہو گیا؟ دیکھیں سر، میں نے جتنی کرکٹ کھیلی ہے میں نے تو کبھی یہ سوچا نہیں ہے کہ میری جگہ کہیں ڈپارٹمنٹ کرکٹ میں، ریجن میں نے جب فرسٹ کلاس کھیلتا تھا تو اس ٹائم میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میری جگہ کہیں خطرے میں ہے، یا میں ابھی سوچتا ہوں. میں اللہ کا شکر ہے میں جتنا کھیلا ہوں یا جتنا کھیلتا ہوں، میں میری کوشش ہے کہ ہوتی ہے کہ میں 100% دوں. اور آپ نے جیسے بولا کہ ڈبل محنت، تو میں جتنی محنت پہلے کرتا تھا اتنی ہی اب کرتا ہوں، اور مجھے کوئی ٹینشن ہوتی نہیں ہے کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. اور لیکن یہ ہے کہ یہ ایک بہت اچھا سائن ہے ہماری کرکٹ کا کہ اگر کمپٹیشن بڑھ رہا ہو تو یہ ہماری ٹیم کے لیے اچھا سائن ہے. اور میری دعا ہے کہ اس سے بھی زیادہ پلیئرز آئیں اور اس سے بھی اچھے پلیئر آئیں جو کہ کمپیٹ کرے، اور جو بھی بیسٹ پلیئر ہو وہ پاکستان کی طرف سے کھیلے، اور میں ان کے لیے دعا کروں گا کہ وہ پرفارمنس بھی زیادہ سے زیادہ دے. جی علی اینڈ دین نعمان پلیز. السلام علیکم فخر.
فخر جیسے آپ نے خود بولا کہ یو کے میں جب آپ تھے تو 4 ڈے کے لحاظ سے آپ ٹریننگ زیادہ کرتے تھے اور توجہ بھی وہی رہتی تھی کہ اس میں ٹیکنیک بہتر بن جائے، لیکن جب آپ ون ڈے میں آتے ہیں تو آپ تیز کھیلنے کا کہتے ہیں، تو سمجھتے ہیں کہ دونوں چیزیں مکس ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے آپ اپنا کانفیڈنٹ لیول شاید اپنا ڈاؤن کر جاتے ہیں اور جلدی گوا دیتے ہیں وکٹ آپ، یا اس میں بھی آپ کو تھوڑا سا صبر و تعاون سے کھیلنے کی ضرورت ہے کیونکہ تسلسل اسی ٹائم آتا ہے جب بندہ پیشنس سے کھیلے اور سمجھ کے؟ دیکھیں خیر میں نے جو ون ڈے کی بات 4 ڈے کی بات کی ہے اس کے بعد تو ہم لوگ کوئی ون ڈے کھیلے ہی نہیں ہے، پہلی بات تو یہ، اور دوسرا یہ کہ جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ تحمل سے، تو دیکھیں میرا جو رول ہوتا ہے ٹیم میں وہ تحمل والا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ ٹیم کا پلان ہوتا ہے اس میں آپ نے میں کام ہوتا ہے کہ میں نے تیز کھیلنا ہے جہاں بھی میں کھیلتا ہوں، وہ ٹیسٹ کرکٹ بھی ہو، تو اگر میں پاکستان کی طرف سے ٹیسٹ کرکٹ بھی کھیلوں گا تو وہاں پہ بھی میرا کام ہوگا کہ میں تیز جی تو یہ ہاں سر، تو سر بس یہی ہے میرا جو رول ہے، وہ اگر مجھے رول ملتا ہے کہ آپ پورا کھیلیں یا سلو کھیلیں تو میں بالکل اس رول کو بھی نبھاؤں گا، لیکن مجھے رول ملتا ہے اور اگر مجھے ملتا بھی نہیں ہے تو اگر میرے ساتھ کوئی مطلب جو میرا پارٹنر ہو تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اس سے پریشر ریلیز کروں، اور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ میں اتنے فیلیئرز کے بعد بھی اگر مجھے کوئی کوچ ٹیم میں کھلاتا ہے تو ان کا بھی ایک پلان ہوتا ہے کہ مطلب جو وہ سمجھتے ہیں کہ ٹیم کے لیے بہتر ہے، تو میں اسی کو کرتا ہوں۔ اور دیکھیں 4 ڈے کرکٹ جو ہے وہ ایک الگ گیم ہے، جس طرح کہ آپ نے بتایا کہ 4 ڈے اور 1 ڈے کو آپ مکس کرتے ہیں، تو ہم لوگ پروفیشنل پلیئرز ہیں، ہم لوگ اس طرح نہیں کر سکتے، ہم لوگ 4 ڈے میں الگ طریقے سے کھیلتے ہیں، 1 ڈے میں الگ طریقے سے، تو اس کو اگر آپ بولے کہ 4 ڈے کرکٹ سے 1 ڈے میں کوئی اثر پڑتا ہے تو اس طرح میں نہیں سمجھتا۔ جی نعمان پلیز۔ السلام علیکم فخر، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں آن اے پرسنل لیول آپ کی پرفارمنس سے متعلق بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ پچھلے 11 T20s میں فخر زمان ہیز اسکورڈ اونلی 87 رنز۔ اس کے بعد پاکستان کی نیوزی لینڈ کے ساتھ سیریز ہے جس میں پاکستان نے 3 T20 میچ کھیلنے ہیں، اور اس کے علاوہ اگلے 2 سال میں 2 T20 ورلڈ کپ ہیں۔ فخر زمان اپنی پرسنل پرفارمنس کو زمبابوے کے اگینسٹ کیسے دیکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ پاکستان کی نیوزی لینڈ کی سیریز میں ٹیم میں جگہ بنانے کے لیے کتنے پر امید ہیں؟ دیکھیں امید تو دیکھیں آپ کو کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے، اور میں بالکل پر امید ہوں کہ انشاءاللہ میں ٹیم میں ہی ہوں گا، کیونکہ جس طریقے سے دیکھیں پہلے بھی میں نے یہی بات کی، جو آپ کے فیلیئرز ہوتے ہیں وہ آپ کو بہت کچھ سکھاتے ہیں، اور فیلیئرز کے بغیر آپ اس طریقے سے نہ محنت کر سکتے ہیں، نہ اس طریقے سے آپ سوچتے ہیں، کیونکہ جو آپ کو آپ کے فیلیئر سکھاتی ہیں وہ آپ کی سکسیس نہیں سکھاتی۔ تو میں نے اپنے فیلیئر سے بہت کچھ سیکھا ہے، اور جو کچھ خامیاں تھی میں نے اس پہ بھی کام کیا ہے، اور باقی آپ نے جو باقی بھائیوں نے مطلب دیکھا کہ T20 میں بھی آپ لوگوں نے کافی چینجنگ دیکھی ہوگی، تو دیکھیں میں نے کام کیا اپنے اوپر، اور لیکن یہ ہے کہ یہ تو ڈومیسٹک لیول تک کا ٹورنامنٹ تھا، اور ابھی انٹرنیشنل میچز ہیں، تو جیسے زمبابوے اور جیسے آپ نے بتایا نیوزی لینڈ کے ہیں، پھر آگے نیکسٹ بھی میچز ہے، تو میں اپنی طرف سے پوری تیاری کر رہا ہوں کہ اسی فارم کو میں لے کے چلوں آگے، اور انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ جو پرفارمنسز میں نے ابھی نیشنل جو ڈومیسٹک T20 میں دیے وہ انہی کو میں انٹرنیشنل لیول پہ بھی لے کے جا سکوں۔ یہ لاسٹ کوشچن جی حسیب صاحب اپنا مائک انمیوٹ کر لیجیے گا آپ کو۔
आई थिंक हसीब साहब को हमारी आवाज नहीं जा रही। जी आप सबका थैंक यू, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने